الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے لیے ہمیں 12 دینی کام کرنے ہیں۔ یوں تو دعوت اسلامی کے سارے کام دینی ہی ہیں، مگر ان جو کاموں کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اپنی لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے، مساجد آباد ہوتی ہیں۔ ان میں روزانہ کے 5 دینی کام ہیں، آپ دہرائیے کون کون سے ہیں وہ؟ ماشاء اللہ۔ اور 5 دینی کام جو ہیں یہ ہفتہ وار ہیں۔ یہ 2 دینی کام ہیں جو ماہانہ ہیں۔ اب انشاءاللہ ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے 11واں دینی کام مدنی قافلہ۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں چند اسلامی بھائی مل جل کر 3 دن 12 دن 1 ماہ 63 دن یا 12 ماہ کے لیے راہ خدا کے مسافر بنتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے مدنی قافلہ۔ یہ اہم ترین مدنی کام۔ اب اس میں سفر کرنے کی کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ بہت سی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے 5: اللہ کی رضا حصول ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کروں گا، علم دین حاصل کروں گا، امیر قافلہ کی اطاعت کروں گا، جدول کے مطابق عمل کروں گا، مسجد کا ادب ملحوظ رکھوں گا، اور کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ دوران قافلہ بار بار یہ شعر اس نیت سے پڑھوں گا کہ جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان کے لیے دعا ہو جائے۔ کتنی اچھی نیت ہے۔ اسلام میں دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ اچھا 12 ماہ کے لیے ماشاءاللہ آپ سفر کر رہے ہیں، تو اس دوران تو کتنے ہزاروں سے ملاقات ہوگی۔ ان میں سے اکثر دعوت اسلامی والوں کو کہتے ہیں، اچھا والدین نے بھی کہا ہوگا، دوستوں کا فون آتا ہے، ہم درجہ طلباء اساتذہ کرام وغیرہ وہ دعا کے لیے کہتے ہیں، تو سب کے لیے دعائیں کریں۔ دعوت اسلامی کا پہلا مدنی قافلہ کہاں گیا؟ امیر علیہ سنت پہلے قافلے میں شامل تھے، اور یہ پہلا قافلہ دارالعلوم امجدیہ نعیمیہ صاحبزادہ گوٹھ ملیر کراچی کے جامع مسجد میں گئے، اور بیرون ملک پاکستان سے مدنی قافلہ سب سے پہلے خواجہ اور رضا کے ہند میں پہنچا۔ ذمہ داران کی تقرری کی ترکیب، شعبہ مدنی قافلے کا تقرر رکن شورا ہیں اس کے، پھر نگران مجلس ہیں، پھر ریجن زون کابینہ، ڈویژن علاقہ، حلقہ ذیلی حلقہ سطح پر ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر مزید اس کے اندر ذیلی شعبے بھی ہیں۔ 12 ماہ شعبہ مدنی قافلے کا تقرر پاکستان کا ریجن، دارالسنہ کا تقرر ہے، اس میں پاکستان سطح کے ذمہ دار ہیں اور دارالسنہ کے ذمہ دار ہیں۔ سمت مجلس، قافلہ کس روٹ میں، کس شہر میں، کس گاؤں میں سفر کرے گا، اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ نیت مجلس کے بھی ذمہ دار ہیں، بیرون ملک مدنی قافلے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ HR ڈپارٹمنٹ، فنانس ڈپارٹمنٹ کا تقرر بھی پاکستان سطح پر ہے۔ یوم تعطیل اعتکاف کے ذمہ دار کا تقرر بھی ہے۔ علاقائی دورہ کا تقرر پاکستان سطح پر بھی ہے، اور علاقائی سطح پر 3 رکنی مجلس کی ترکیب بھی کی جاتی ہے۔ جو قافلوں کے تعلق سے کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی بزرگوں کا عمل ہے؟ جی ہیں، بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 122، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں،
تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اس امید پر کہ وہ بچیں۔ اس مبارک آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قبائل عرب میں سے ہر قبیلے سے جماعتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوتی ہیں، اور وہ لوگ حضور سے دین کے مسائل سیکھتے اور تفقہ یعنی علم دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے۔ اپنی قوم کے لیے حضور انہیں اللہ رسول کی فرما برداری کا حکم دیتے، اور نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم کے لیے انہیں ان کی قوم پر مامور فرماتے۔ جب وہ لوگ اپنی قوم پر پہنچتے تو اعلان کر دیتے کہ جو اسلام لائے وہ ہم میں سے ہے، اور لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے اور دین کی مخالفت سے ڈراتے، یہاں تک کہ لوگ اپنے والدین کو چھوڑ دیتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دین کے تمام ضروری علوم تعلیم فرماتے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت کے لیے سفر فرماتے۔ جن قبائل کی طرف آپ نے سفر فرمایا ان قبائل کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، قبیلہ بنو عامر، محارب، غسان، بنو حنیفہ، عبس، بنو نصر، کندہ اور کعب، یہ قبائل کے نام ہیں۔ ان کی طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ سے طائف کی طرف بھی سفر فرمایا، اور اس سفر میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو زحل بن شیبان کے ہاں جا کر ان کے سردار مفروق کو نیکی کی دعوت پیش کی، اور اس سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط نیکی کی دعوت دینے کے لیے سفر فرمایا، اور ہمارے جو سفر ہیں اس میں بھی تو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے نا۔ جو شرکائے قافلہ ہیں ان کو بھی نیکی کی دعوت ہوتی ہے، اور جہاں قافلہ جاتا ہے وہاں بھی نیکی کی دعوت ہوتی ہے، انفرادی کوشش ہوتی ہے، اجتماعی کوشش ہوتی ہے، راستے میں بھی کوشش ہوتی ہے، وہاں بھی پہنچ کر کوشش ہوتی ہے، مسجد میں بھی ہوتی ہے، مسجد کے باہر بھی ہوتی ہے، نماز بھی سکھائی جاتی ہیں، دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں، سنتیں بھی بتائی جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے الحمدللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے روانہ بھی فرمائے۔ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت، حضرت سیدنا زید بن دفینہ، حضرت سیدنا خبیب بن عدی اور حضرت سیدنا مرثد بن ابی مرثد علیہ رضوان پر مشتمل ایک قافلہ بنی لحان کی طرف روانہ فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 3 صحابہ علیہ رضوان پر مشتمل ایک قافلہ شام کی طرف روانہ کیا، جس میں سیدنا عبادہ بن صامت، سیدنا ابو درداء، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ بزرگان دین کا عمل شیخ بہاؤالدین ابو محمد زکریا سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر چشتی، حضرت سیدنا عثمان مروندی جنہیں لال شہباز قلندر کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا مخدوم جلال الدین حسین بن علی سرخ بخاری سہروردی، ان حضرات نے سراندیپ کا موجودہ نام ہے سری لنکا، دہلی، کشمیر، KPK، بلخ، بخارا، کوہ سلیمان، سندھ کے مختلف علاقوں، سکھر، سیون، منگو پیر، اس کے مضافات کی طرف سفر فرمایا۔ اور یہ بزرگ سفر کر کے آتے تھے کس لیے؟ نیکی کی دعوت دینے کے لیے، کہیں اکیلے بھی، کہیں 2-4، کہیں پورا ایک قافلہ بھی لے کر جاتے تھے۔ مدنی قافلے کے 7 فوائد۔ نمبر 1، طلب علم دین کی فضیلت پانے کا ذریعہ ہے۔ مدنی قافلے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی سعادت پانے کا ذریعہ ہے۔ مدنی قافلے نیکی بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر راہ خدا میں مشکلات پر صبر کا ثواب دلاتا ہے، اور مدنی قافلوں میں سفر کرنا امیر اہل سنت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بھی ہے۔ مدنی قافلوں کے سفر کے فوائد کو مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے واپس لوٹنے تک اللہ پاک کی راہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ راہ خدا میں سفر ہے، اللہ کے لیے سفر ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی سعادت ملتی ہے، یعنی فرض نمازیں 5 جو ہیں یہ تو پڑھنی ہے ہر مسلمان کو۔ ہر مسلمان عاقل بالغ
مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو قافلے کی برکت سے تہجد بھی نصیب ہو جاتی، اشراق، چاشت، اوابین اور نماز توبہ بھی ادا کی جاتی ہے۔ الحمدللہ دیکھیں کتنی نمازیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اور میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت بندے کا حساب لیا جائے گا، اگر اس کے فرض میں کمی ہوئی تو کہا جائے گا دیکھو اس کے پاس نوافل ہیں یا نہیں، اگر نوافل ہوئے تو اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی، اور اگر نوافل نہ ہوئے تو اس کو سر اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ آمین۔ تو کتنی ذلت کے ساتھ ڈالا جائے گا، سر سے پکڑ کے، پاؤں سے پکڑ کے۔ توبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ مدنی قافلے میں سفر کرنا نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت، نشان جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا، اور اس عمل کرنے والوں کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اب 3 دن کے قافلے میں کتنوں کو ہم دعوت اسلامی کا تعارف کرائیں گے، کتنوں کو نماز کی دعوت دیں گے، کتنی مرتبہ فجر میں جگائیں گے، کتنی مرتبہ علاقائی دورہ کر کے اس کو مسجد میں لائیں گے، کتنوں پر جامعۃ المدینہ کے داخلے کی انفرادی کوشش کریں گے، کتنوں پر کورسز کی انفرادی کوشش کریں گے، کتنوں کو اپنے بال بچوں کو نیک بنانے کی انفرادی کوشش کریں گے، کتنے بچوں کو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلائیں گے۔ اب یہ سب جو نیکیاں کریں گے ان کو اپنا اپنا ثواب، اور دعوت دینے والوں کو سب کا ثواب۔ کیا شان ہے میرے مولا کی، سبحان اللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے مدنی قافلہ۔ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور اولاد کے حق میں باپ کی دعا۔ اس روایت میں یہ 3 کا ذکر ہے، اور اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ تو سفر کے اندر اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرشد پاک کے لیے، طلبہ کرام بالخصوص اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعائیں کریں، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، بار بار دعا کریں۔ دعا عبادت ہے نا، اور عبادت کا ثواب سفر میں اور بھی بڑھ جاتا، تو اس نیت سے بھی کریں۔ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ، الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے ایمان کی حفاظت، خاتمہ بالخیر ہونے کی دعاؤں کا ذہن بنتا ہے، کیونکہ اچھا ماحول ملتا ہے نا۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایمان کی سلامتی کی دعائیں بہت کی جاتی ہیں الحمدللہ، یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ اچھا معاشرے میں ہم اور دیکھیں، اور مذہبی لوگوں میں بھی دیکھیں، الا ماشاء اللہ ہوں گے ایسے، لیکن ایسے بہت کم ہوں گے جو اتنی مرتبہ ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہوں۔ نہیں کرتے ایسا نہیں کہا جا رہا، کرتے ہیں، لیکن بقیہ میں اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ایک مجموعی طور پر تو بہت ہی کم پرسنٹیج ہوگی۔ ہائے دنیا، ہوئے دنیا، ہائے گاڑی، ہائے مکان، ہائے دولت، ہائے شہرت، اسی میں لگے ہوئے۔ ارے بھائی مرنا نہیں اللہ کے بندو۔ خیر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ تو ہمیں ہر وقت دعا کرتے ہی رہنا چاہیے، کرتے ہی رہنا چاہیے۔ راہ خدا میں مشکلات، اب سفر میں جب جاتے ہیں تو امی ابو بھی یاد آتے ہیں، تو امی کے پراٹھے بھی یاد آتے ہوں گے، بھائی گھر کا تکیہ اور بستر بھی یاد آتا ہوگا۔ اپنے جو جامعۃ المدینہ والے جاتے ہیں، ماشاءاللہ 12 ماہ والے یہاں پر 68 موجود ہیں، تو ان کو اپنے ہمدرجہ بھی یاد آتے ہوں گے۔ اچھا ایک تو یہ ہے، پھر جب سفر ہے تو سفر ہے، تکلیف تو آتی، موسم کی تبدیلیاں، گاڑی لیٹ ہو گئی، گاڑی پنچر ہو گئی وغیرہ، تو اس میں پھر صبر کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی کے سر میں درد بھی ہوتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے،
مگر کس کو ملتا ہے؟ جو صبر کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاک کی راہ میں سر درد میں مبتلا ہو پھر اس پر صبر کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت دعا کرتے ہیں سفر جو کرے مدنی قافلوں میں مسلسل، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ جو بھی شیدائی ہے قافلوں کا یا خدا، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار فرما یا خدا۔ 3 دن ہر ماہ جو اپنائے مدنی قافلہ، 3 دن ہر ماہ جو اپنائے مدنی قافلہ، بے حساب اس کا خدایا خلد میں ہو داخلہ، بے حساب اس کا خدایا خلد میں ہو داخلہ۔ ہمارا حسن ظن امیر علیہ سنت اللہ کے ولی، وہ دیکھیں بے حساب جنت میں داخلے کی دعائیں مل رہی۔ اب امیر علیہ سنت نے دیکھیں کتنے ماشاءاللہ فراخ دلی سے دعائیں عطا فرمائیں۔ میں پڑھتا ہوں ان دعاؤں کو تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو ان دعاؤں کے حصول کا۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی شمسی ماہ کے پہلے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے روانہ ہو، اس کو دیدار مصطفیٰ سے مشرف فرما۔ یہ دعا اس اسلامی بہن کے حق میں بھی قبول فرما جو اپنے کسی محرم پر انفرادی کوشش کر کے پہلے جمعے کو سفر کروا دے۔ دوسرے جمعہ والوں کے لیے امیر علیہ سنت کی دعا، یا اللہ پاک جو کوئی انگریزی ماہ کے دوسرے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب کرے، اس کا دل نیکیوں میں لگا دے، اور جو میری مدنی بیٹی بھی کسی محرم کو انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی قافلے کے دوسرے جمعے کو مسافر بنا دے، اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما۔ اے مالک کریم، جو کوئی عیسوی ماہ کے تیسرے جمعے کو مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے سفر پر روانہ ہو، اس کو جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اور جو کوئی میری مدنی بیٹی اپنے کم از کم ایک محرم کو تیسرے جمعے سفر کروانے میں کامیاب ہو جائے، اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کریم، جو کوئی انگریزی ماہ کے چوتھے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کرے، اسے شفاعت فرمانے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بروز قیامت نصیب فرما۔ اور جو کوئی میری مدنی بیٹی اپنے کسی محرم کو چوتھے جمعے کو سفر کروا دے، اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعائے اتار، یا اللہ جو کوئی 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کرے، اس سے پہلے اسے موت نہ دینا جب تک تیرے پیارے محبوب کا جلوہ نہ دیکھ لے۔ یا اللہ پاک، جو کہ انگریزی ماہ کا 5واں جمعہ ہونے کی صورت میں اس دن 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے، اس پر جہنم حرام کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری دعاؤں سے نوازتے ہیں امیر علیہ سنت۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقہ کار کے عین مطابق یکمشت 12 ماہ سفر کی سعادت حاصل کرے، اسے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی پیاری پیاری دعائیں بھائی، سبحان اللہ۔ مدنی قافلہ کیسے تیار کیا جائے؟ دعوت تو پہنچائے نا، بھی قافلہ سفر کر رہا ہے، یہ آغاز ہے۔ پھر دعوت دیں، پہلے نئے اسلامی بھائی کو دعوت دیں، پھر قافلے کیا ہوتے ہیں اس کا انٹروڈکشن کرائیں، تعارف کرائیں، پھر مدنی قافلے میں راہ خدا میں سفر کے فضائل بتائیں، بھرپور ترغیب کے کلمات کہیں۔ کچھ نہ کچھ ترغیبات ہمیں یاد ہونی چاہیے، لکھ لیں، پھر اس کو یاد کرتے رہیں، پھر آخر میں نیت ہوگی اور اس کا نام پتہ لکھ لیں، پھر رابطہ کریں۔ اگر کوئی قافلے میں تیار نہیں ہوتا اور ہم مسلسل دعوت دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری دعوت دینے پر ہمیں ثواب ملے گا تو ہمیں ثواب ہی تو لینا۔ اب اس کے نصیب، وہ سفر کرے یا نہ کرے۔ اب جس کو آپ نے دعوت دی، دعوت دینے سے پہلے بھی، دعوت دینے کے بعد بھی دعا کرتے رہیں۔ اب دعا قبول ہی ہوتی ہے،
قبولیت کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو. ہم عبادت تو کر رہے ہیں نا بھائی دعا کر کے، تو عبادت کیے جاؤ بھائی. اگر سفر کی اجازت کا مسئلہ ہو تو اس کے گھر چلے جائیں، یا والد صاحب سے فون پر بات کر لیں، بڑے بھائی سے، سرپرست ہیں، سیٹھ صاحب سے، یا HOD افسر صاحب ہیں جن کے مات ہے تو اس سے بات کر لیں، اسی کو دعوت دے دیں جا کر قافلے کی. وہ کہے گا بھائی وہ آپ کا اسلامی بھائی نے، اس کو لے جاؤ. تو ہمارا مقصد بھی یہی تھا بھائی. اور اگر وہ بھی چلے تو اچھی بات ہے. کہا جی ٹھیک ہے اب ہم ان کو لے جاتے ہیں، اگلی بار آپ نے بھی سفر کرنا ہے. تو ہم بھی یوں ترکیب بنائیں. مدنی قافلے کی روانگی سے پہلے 7 دن، یہ تو شاید 3 دن کے حساب سے ہوگا. 1 ماہ کی تیاری اس سے بھی پہلے کرنی چاہیے، 12 ماہ کی اس سے بھی پہلے کرنی چاہیے. مدنی قافلے کی کامیابی، اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہ ہے کہ قافلہ جہاں سفر کرے ہاتھ ہوا دوسرا قافلہ بھی سفر ہو جائے وہیں سے. جو سمجھیں گے 3 دن انہیں جدول کے مطابق گزاریں، پھر ایسا لگے گا. دوران مدنی قافلہ ہر ایک کا یہ ذہن بنائیں کہ اب مجھے دیکھو بھئی آپ 3 دن قافلے میں رہے، مزہ آیا، اور ماشاء اللہ دیکھیں ہم نے قرآن کی صورتیں دہرائیں، کچھ غلطیاں بھی سامنے آئیں، نماز کا عملی طریقہ کیا. دیکھیں آپ پہلے کتنے جھجکتے تھے درس دینے میں، اب آپ نے درس بھی دیا، آپ نے علاقۂ دونے میں بھی جا کے نیکی کی دعوت دی، آپ داعی بھی بنے. اس طرح اس کا ذہن بنائیں. تو یہ اگر فوائد ہر مہینے حاصل کریں تو کتنی روحانیت ملی، کیسے تہجد میں مزہ آیا، مناجات میں کتنا مزہ آتا تھا. تو ہر مہینے بس اب 3 دن کا سفر کرنا، یوں ذہن سازی کی جائے. یعنی جہاں قافلہ جائے وہاں بھی نیکی کی دعوت کی دھوم مچ جائے. مدنی قافلے کا مختصر شیڈول، اعلانات کی دہرائی اور مدنی مشورے کا حلقہ، مدنی مقصد کا بیان ہوتا ہے. 9:30 بجے صبح شروع ہوتا ہے یہ. پھر انفرادی عبادت کا حلقہ، پھر مختصر نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش کا طریقہ، انفرادی کوشش کا حلقہ، سنت و آداب سیکھنے کا حلقہ، وقفہ طعام و چوک درس، بعد ظہر درس، نماز کے احکام 30 منٹ، درس و بیان سیکھنے کا حلقہ ہوتا ہے، دعاؤں کا حلقہ ہوتا ہے، وقفہ آرام ہوتا ہے، بعد عصر اعلان و بیان. اب اس دوران مختلف کام ہوتے ہیں. علاقہ دورہ ہوتا ہے قافلے میں، عصر تا مغرب کا درس ہوتا ہے، بعد مغرب اعلان و بیان، وقفہ طعام، بعد عشاء پھر درس ہوتا ہے، ہفتہ وار مدنی حلقہ دہرائی کا حلقہ ہوتا ہے، سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے بعد کے معمولات بھی ہیں. پھر فجر کے لیے جگانے کی ترکیب ہے، بعد فجر اعلان و بیان ہوتا ہے، بعد فجر پھر وہ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، آخری 10 صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان کا حلقہ لگایا جاتا ہے، بعد اشراق چاشت، وقفہ آرام، ناشتہ. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے سے ماخوذ مدنی پھول. ہمارے شیڈول میں 3 دن کا مدنی قافلہ ضرور شامل ہونا چاہیے. مدنی قافلہ ملٹی وٹامن کیا ہوتا ہے کہ ایک طاقت کی کیپسول یا کوئی ٹیبلٹ جب وہ کھاتے ہیں تو سر سے لے کر پیر تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے. تو اس طرح 12 دینی کاموں کا پریکٹیکل، 12 کے 12 کا پریکٹیکل ہوتا ہے مدنی قافلے میں. اب یہاں تو بہت ساری باتوں کی تھیوری بتائی گئی، اب پریکٹیکل کیسے کروائیں بھی 3 دن کے اندر، کیسے کیا کریں. جب قافلے میں جاتے ہیں تو اس کا عملی طریقہ ہوتا ہے. یہ 12 کے 12 دینی کاموں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو یوں اس پر منج جاتا ہے آدمی، اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے. ایک تو مدنی قافلہ جرنل ہوتا ہے اسلامی بھائیوں کا، پھر شعبوں سے بھی مدنی قافلوں کے اہداف دیے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہر سطح سے مدنی قافلے سفر کرنے. مثال کے طور پر کو یہ ہم نے ہدف دیا ہے کہ آپ کے ہر مدرسۃ المدینہ سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرنا چاہیے. مدرسۃ المدینہ بوائز، بچوں کے جو مدرسۃ المدینہ ہیں، ان کو ہم نے ہدف دیا ہوا ہے کہ آپ کے ہر درجے سے ہر ماہ 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرنا چاہیے. کون سفر کرے گے؟ تو منع یہ منوں کے ابو بھی تو ہیں نا بھائی، ان کے بڑے بھائی بھی تو ہیں، چچا بھی تو ہیں، ماموں بھی تو ہیں، نانا بھی تو ہیں، دادا بھی تو ہیں. اور اگر کوئی قافلے میں سفر کرے تو اپنے 8-10 سال کے بچے کو بھی ساتھ لے جا سکتا ہے. بچے الگ نہیں جائیں گے، اپنے والد کے ساتھ یا ماموں یا چچا یا نانا یا دادا یا بڑے بھائی، کزن کے ساتھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، ایک اور 2 ہو جائیں گے تو آپس میں پھر وہ
ادھم بازی مچائیں گے. 72 گھنٹے مدنی قافلے میں جدول کے مطابق گزارنے ہوتے. مدنی قافلوں میں سفر کا جو ہم نے ہدف رکھا ہوا ہے، ہر ماہ 3 دن کا قافلہ ہر حلقے سے، ہر ماہ 12 دن کا قافلہ ہر علاقے سے، 1 ماہ کا قافلہ ہر ڈویژن سے، اور شہر کے علاوہ جو دیہاتوں میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے 100 سے زائد کابینہ پاکستان میں وہ دیہاتوں میں بنی ہوئی ہے. تو اس میں ہر علاقے سے 3 دن کا قافلہ اور ہر ڈویژن سے 12 دن کا قافلہ اور ہر کابینہ سے 1 ماہ کا ایک مدنی قافلہ، ان کو ہم نے یہ اہداف دیے ہوئے. مدنی قافلوں میں شرکا کتنے ہونے چاہیے؟ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کم سے کم 7، کم سے کم 7 یعنی 7، اور زیادہ سے زیادہ 12، اور عمر جو ہے وہ 22 سال ہو. اگر اس سے کم ہو تو وہ پہلے بتایا گیا بڑے بھائی کے ساتھ اور چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، نانا کے ساتھ، دادا کے ساتھ، والد کے ساتھ. 1 ماہ کا مدنی قافلہ اس طرح سفر کروایا جائے کہ پہلے 3 دن ان کے گزریں گے دارالسنہ میں تاکہ ان کی تربیت ہو، پھر 12 دن کا سفر، پھر 3 دن دارالسنہ میں کارکردگی و تربیت، پھر 12 دن سفر، اور پھر واپسی پر دارالسنہ میں آئیں گے اور کارکردگی جمع کروائیں گے. 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں مضبوط اور تنظیمی ذمہ دار اسلامی بھائی کو امیر قافلہ بنایا جائے. تو اس سے، کیونکہ قافلہ ہوتا ہی امیر قافلہ پر ہے، جتنا وہ مضبوط ہوگا قافلہ اتنا مضبوط ہوگا، ورنہ 1 ماہ پورا نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی منتشر ہو جاتا ہے قافلہ، یہاں واپس آ جاتا ہے. امیر اہل سنت قافلوں کے متعلق کیا بیان فرماتے ہیں؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مدنی قافلے میں سفر کرنے والے میرے لاڈلے اور میرے دل میں ان کا بہت مقام. امیر اہل سنت فرماتے ہیں میں مدنی قافلے والا ہوں، مجھے مدنی قافلے سے پیار ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں مدنی قافلہ ساری دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں ہم گناہوں کے مریض ہیں اور دوا کڑوی ہوتی، لہٰذا مدنی قافلہ نفس کے لیے دشوار ہے، اس لیے مدنی قافلے میں سفر کرنا اپنا معمول بنا لیجیے. مدنی قافلہ زبان پر رٹا ہونا چاہیے. مدنی قافلے میں سفر گویا حیوان کو انسان بنا دیتا ہے. مدنی قافلے میں دین کا درد اور کوڑن نصیب ہوتی ہے. مدنی قافلے کا جدول نیکیوں بھرا ہے. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام دور حدیث کے بعد نہیں بلکہ دوران تعلیم 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کریں. مجھے ایسے مدنی قافلے چاہیے جس میں سفر کرنے والے اسلامی بھائی واپس آ کر دعوت اسلامی کو فائدہ دیں. ماں باپ کا دل دکھا کر مدنی قافلے میں کسی کو سفر نہ کروائیں. شرعی احتیاطیں مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کی: مسئلہ بتانے میں احتیاط کریں. جب تک آپ کو 100% نہیں 112% کنفرم نہیں ہے کہ مجھے صحیح مسئلہ معلوم ہے، جب تک نہ بتائیں. مسجد کا ادب، کھانا، سونا، یہ مسجد میں یا فنائے مسجد میں ہوگا، عین مسجد میں یا فنائے مسجد میں، تو اس لیے اس کا بہت ادب وہ کرنا چاہیے. ہم ایسی جگہ قافلے میں گئے جہاں پر کوئی جامعہ ہے یا مدرسہ ہے تو ان کا کھانا کھانے سے بھی بچنا ہے، کیونکہ وہ تو طلباء کے لیے ہے نا جو وہاں پڑھ رہے ہیں. پنکھے، لائٹ وغیرہ جو مساجد میں ہیں اس کو ضرورت کے مطابق ہی استعمال کریں. یا خدا ہر گھڑی رکھو عطار کی، یا خدا ہر گھڑی رکھو عطار کی. قافلے میں چلیں، قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. قرض ہوگا ادا آ کے مانگو دعا، قرض ہوگا ادا آ کے مانگو، ختم ہو مشکلیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں. حج کی گر آرزو طیبہ کی جستجو، حج کی گر آرزو طیبہ کی جستجو ہے، بتا دوں تمہیں قافلے میں چلو.
جہل زائل کرو علم حاصل کرو، علم حاصل کرو جہل زائل کرو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔